بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ گاؤں تک ہم چھپے چھپاتے پہنچ گئے۔ گاؤں سے باہر ہی تھے کہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ تقریب کاروں نے البدر کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بجلی کسی پھرتی سے گاؤں کے گرد گھیرا ڈال لیا تاکہ اپنے ساتھیوں کو ممکنہ مدد بہم پہنچا سکیں۔ میں خود گاؤں سے باہر آنے والے راستے پر مورچہ جما کر بیٹھ رہا۔ بمشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ یہ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ یا الہی خیر، میرے دل سے دعا نکلی۔ میں البدر کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا جب مجھے دور سے کچھ اور لوگ اس طرف آتے دکھائی دیے۔ دوربین آنکھوں سے لگائے میں انہیں بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے نمایاں ہوئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 3 تقریب کاروں کو گھیرے میں لے کر قمر عالم اور اس کے مجاہد ساتھی اس طرف آ رہے تھے۔ میں اپنی آڑ سے باہر نکل کر ان میں تقریب کاروں کا سرگنا بھی موجود تھا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے ٹھکانے پر آگے، جہاں ہم نے ان کے سرگنا کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنے ٹھکانوں کی نشاندہی نہ کی تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اس کے سرگنا نے کہا، آپ مجھے گولی کیسے ماریں گے؟ میں تو البدر کے کمپنی کمانڈر قمر عالم کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے قمر عالم کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل پرسکون جلال و جمال کا نمونہ بنا کھڑا تھا۔ کیا مجال جو اس کے چہرے کی کیفیت میں ذرا سی بھی تبدیلی آئی ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیپٹن صاحب، یہ بدقسمت میرا بھائی ہی ہے۔ ہمارا باپ مقامی عوامی لیگ کا سربراہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا اور اس کا خون کا رشتہ ہے، لیکن میں اسلام کے عظیم رشتے پر دنیا کے ہر رشتے کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اس نے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس تقریب کار کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عین ان لمحات میں جب میں زبردست ذہنی تششن میں مبتلا تھا، مجھے قمر عالم کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، پاکستان ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اور میں نے ایک ہی ماں اور باپ سے جنم لیا ہے، لیکن ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کہ تم اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو کر ہمارے ساتھ آن ملو، کہ یہی فلاح و سلامتی کا راستہ ہے۔ میں ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے تمہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ تم بھی حالات سے بخوبی آگاہی رکھتے ہو۔ اگر تم میری بات مان لو گے اور اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو میں اپنی جان تمہارے لیے قربان کرنا فخر جانوں گا۔ بصورت دیگر آج اسی جگہ میدان بدر کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ یہ کسی کمزور شخص کی آواز نہیں۔ میں نے دیکھا قمر عالم کے بھائی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو کر دشمن کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی تو ہمیں قمر عالم کی آواز سنائی دی، یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اس گمراہ بندے تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن یہ تیرا باغی بنا رہا۔ اس کے ہاتھ ہی اس کے پستول نے 2 شعلے اگلے اور اس کا بھائی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ واقعہ آنن فانن روب عمل ہوا۔ معزز ناظرین، کہانی میں آگے جانے سے پہلے گمنام ہیرو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبا کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ واقعہ آنن فانن روب عمل ہوا۔ میں تو تھرا کر رہ گیا۔ میرے باقی ساتھیوں کی بھی یہی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے اثار اور قربانی کی ایسی مثالیں تاریخ میں ضرور پڑھی تھیں، لیکن آج کے دور میں اپنی آنکھوں سے عملاً یہ سب کچھ بھی دیکھ لیا تھا۔ قمر عالم سر جھکائے کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ سسکیاں لیتا میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ میں تڑپ کر رہ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انسانی عظمت کی ایسی مثال کہاں مل سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قمر عالم اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے ڈیوٹی سنبھالنے جا رہے تھے اور مزید ایک لمحہ بھی وہاں رک کر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی روانگی کے بعد کافی دیر تک میں سوچتا رہا، جس قوم میں ایسے نوجوان موجود ہوں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ افسوس ہم نے ان نوجوانوں کے جذبہ شوق شہادت کی قدر نہ جانی۔ افسوس آج وہ عظیم نوجوان ہمارے لیے ماضی کی گمشدہ داستان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی داستان کی طرح یاد رکھا اور بلا دیا۔ خدا ہمارے اس ملی گناہ کو معاف کرے۔ خدا نہ کرے کہیں ہم ان عظیم شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرنے پر کسی بڑی سزا کے مستوجب قرار پائیں۔ میں پھر ڈھاکہ لوٹ آیا۔ ڈھاکہ کے در و دیوار پر تقریب کاری کی بدرو
بدرو پھر منڈرانے لگی تھی۔ تباہ کاریوں اور قہرناکیوں کا یہ دیو ہے جس پر ہم نے آپریشن سرچ لائٹ کی دیوار گرا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ زمین میں دفن ہو چکا ہے، پھر سر اٹھا کر باہر نکل آیا اور اس نے سالمیت اور استحکام کو آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونے لگا تھا۔ محب وطن ایک ایک کر کے چن چن کر مارے جا رہے تھے۔ انہیں اس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جاتا تھا کہ جس کے تصور ہی سے لرزہ طاری ہونے لگے۔ قتل کرنے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کو فسانہ عبرت بنانے کے لیے ان کے گلے میں تختی ڈال کر کسی چوراہے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ صورتحال اتنی گھناؤنی اور جان لیوا ہو رہی تھی کہ محب وطن اپنی جانیں چھپائے پھرتے تھے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے لیے جان سے گزر جانے والے، پاکستان کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے بے گناہ اور بدقسمت بنگالیوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ پناہ کی تلاش میں اپنی عزت و آبرو اور جان و مال بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان میسر نہ تھی۔ فوج کتنے لوگوں کو کب تک اپنی حفاظت میں رکھ سکتی تھی؟ مگر بھی پاکستان کے باشندوں نے یہاں سے فرار ہونا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ لوگ اپنا مال و اسباب فروخت کر کے جہاز کے ٹکٹ خریدتے اور اپنے کنبوں سمیت ایئرپورٹ پر چلے آتے۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کی قطاریں لگ گئی تھی۔ جس کی باری آ جاتی وہ خوش قسمت شمار ہوتا تھا۔ میری چھٹی حص نے آنے والے حالات سے متعلق خطرے کا سگنل دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز جب صورتحال ایسی ہی گمبھیر ہو رہی تھی تو میں نے معظم سے مشورہ کیا۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ عظمیٰ کو ہم فی الحال پاکستان اپنے گھر بھیج دیں۔ اگلے ہی روز مجھے اپنے گھر لکھے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ میری ماں نے حسب توقع اس خبر پر بے پناہ مسرت کا اظہار کرنے کے بعد خواہش کی تھی کہ جتنی جلد ممکن ہو میں عظمیٰ کو اس کے پاس بھیج دوں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ خود عظمیٰ کو آ کر لے جائے۔ اب تک معظم نے اپنی بیوی کو صرف عظمیٰ کے لیے یہاں روک رکھا تھا، ورنہ ایسے حالات میں بھابھی کا یہاں رہنا خود مجھے بھی گوارا نہیں تھا۔ اس روز جب میں عظمیٰ کے پاس گیا تو یہی ارادہ لے کر گیا تھا کہ اسے واپسی پر قائل کر لوں۔ میں نے اسے تمام اونچ نیچ سمجھا دی، حالات کی جو بھی بھیانک صورت تصویر ہو سکتی تھی دکھا دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ مگر بھی پاکستان چلی جائے اور حالات سدھرنے پر لوٹ آئے۔ عظمیٰ نے میری باتیں بڑے ٹھنڈے دل سے سنی۔ جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ خاموشی سے خلاؤں میں گھورنے لگی جیسے وہاں اپنا گمشدہ ماضی تلاش کر رہی ہو۔ میں اس کے اداس اور متفکر چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ اسی کیفیت کی نظر ہو گئے، پھر اس نے کہا، میں آپ کے احساسات کی قدر کرتی ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ان حالات پر آپ پر یہ بوجھ بننا زیادتی ہے۔ آپ نہ صرف میرے محبوب ہیں بلکہ محسن بھی۔ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں شاید آپ کی اس خواہش کا احترام نہ کر سکوں۔ میرا دل آپ کی بات نہیں مانتا۔ میں نہیں سمجھتی کہ بہت دیر تک شر پسند اپنا یہ گھناؤنا کھیل جاری رکھ سکیں گے۔ میرا دل کہتا ہے جلد ہی گمراہ لوگوں کو عقل آ جائے گی۔ آخر میری ماں نے بھی تو اسی زمین پر اسی ملک کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں یہاں سے بھاگ کر کیوں جاؤں؟ میں اس کی روح کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں گی؟ نہیں شیر افغان، مجھے یہیں رہنے دیجیے، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجیے۔ جس عظیم مشن کے لیے میری ماں نے جان دے دی میں اسے ادھورا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہا تھا۔ اس لمحے عظمیٰ مجھے کسی اور سیارے کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جلال اور تقدس اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ ہم فانی لوگوں کے جہان کی مکین تو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص مشن پر اس دنیا میں آئی ہے اور اسے مکمل کر کے لوٹ جائے گی۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا ایمان ہے جیسے زندگی کا ایک لمحہ فالتو نہیں مل سکتا، اسی طرح موت بھی اپنے طے شدہ وقت سے ایک لمحہ پہلے نہیں آئے گی۔ پھر تم ہی سوچو شیر افغان، اب میرے نزدیک زندگی کا مفہوم ہی کیا رہ گیا ہے؟ مجھ میں اب جینے کی خواہش رہے گی ہی کیوں؟ میں اگر زندہ ہوں تو صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے۔ میں نہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے ملک کو تباہ ہوتا دیکھ سکتی ہوں، نہ ہی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کر بھاگوں گی۔ مجھے افسوس ہے میرا تعلق کسی بہت بڑے خاندان سے نہیں، اور جتنے عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی زیادہ تر گمراہ ہی ہو چکے ہیں، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ پھر بھی میں یہ نہیں چاہوں گی تم پر بوجھ بن کر رہوں۔ تم جب ایسا محسوس کرو بخدا مجھے آگاہ کر دینا۔ نہیں عظمیٰ، میں نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی،
خدا گواہ ہے عظمیٰ، میرے ذہن میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف تمہارے تحفظ کے لیے فکر مند ہوں۔ عظمیٰ، تم بیڑیوں کے ریوڑ میں گری ہوئی ہو، حالات کی سنگینی کا اندازہ شاید تم نہیں لگا سکتی۔ انسان کی عظمت کی طرح اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں، وہ گرنے پر آئے تو اتنا ہی گر سکتا ہے جتنا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ان بدقسمت محب وطن مسلمان لڑکیوں کا حال نہیں دیکھا جن کی عصمت دری کے بعد انہیں زندہ درگور کر دیا گیا؟ کیا کوئی مسلمان عورت کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ نہیں شیر افغن، خدا کے لیے انہیں مسلمان نہ کہو، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ ایسی گھٹیا حرکت کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہندو درندوں کی سازش ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، وہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ دین کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہی رشتہ عظمیٰ کو اور لاکھوں محب وطن بنگالیوں کو اسی سرزمین پر رکے رہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اسی رشتے کے تقدس کے لیے میں نے اپنے باپ سے اپنی راہ الگ کر لی۔ اس کی آنکھیں باہر آئیں، کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے بررائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں شیر افغن، تم دوبارہ مجھے یہ بات نہ کہنا، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری بات کو ٹال نہیں سکتی، تمہارا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، میں آخر کب تک اس سے سرتابی کر سکوں گی؟ اس نے میرے سینے پر سر رکھ کر اپنی اندر کا لہو اپنی آنکھوں کے راستے بہانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے عظمیٰ، میں تمہارے فیصلے پر ساتھ کرتا ہوں، بخدا تم میرے تصورات سے بڑھ کر عظیم ہو، میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ بے اختیار سر کے بالوں سے چھو گیا، کسی اندر کے جذبے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس دان پان سی لڑکی، کسی چٹان کی طرح مضبوط سانولی سی لڑکی کو سلیوٹ کروں۔ ہم نے بابی کو پاکستان بھیج دیا تھا، دم رخصت وہ عظمیٰ سے گلے لگ کر بچوں کی طرح روتی رہی، شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ معظم جہاں قیام پذیر تھا، اس علاقے کے سب ہی لوگ محب وطن تھے، ان میں زیادہ تر تو مغربی پاکستان کے پولیس ملازمین کی تھی، باقی لوگ بنگالی سرکاری ملازمین تھے، لیکن ان کی وفاداریاں شک و شبہ سے مبرہ تھیں۔ عظمیٰ کو اس نے اپنے ایک ماتحت بنگالی افیسر کے گھر منتقل کر دیا تھا، جس نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ حالات ہمارے اندازوں کو مات دے رہے تھے، ایسی کوئی خوش فہمی تو نہیں تھی، لیکن سب کچھ اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوگا یہ تو گمان نہیں گزرتا تھا۔ محاذ بہت بڑا تھا، ہم اندرونی لڑائی لڑ رہے تھے، ہم پر اندر سے بھی حملے ہوتے تھے، باہر سے بھی۔ باہر کے حملوں کا دائرہ تو وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ بھارت کی ننگی جارحیت تو ایک طرف جب سے غیر ملکی پریس کی پاکستانی جرنیلوں سے ٹھنی تھی، انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ایک طرف رکھ کر اسے اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس لڑائی کو یہودی پریس نے خصوصاً اپنی ذاتی لڑائی اور قومی فریضہ جان کر پاکستانی افواج کے خلاف ایسا زہر اگلا کہ الامان الحفیظ، اس تسلسل سے جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کی گئی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا جب ہماری طرف سے دی جانے والی کوئی بھی صفائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور یہی دشمن چاہتا تھا۔ دشمن نے بھی یہی چال چلی تھی کہ ہم الجھ کر رہ جائیں، ہمیں اپنی فکر پڑی رہے، اپنے گھر کی فکر۔ وہ روز بروز ہمارے خلاف نئے محاذ کھول رہا تھا، ان محاذوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ دشمن ہمیں لٹکا کر الجھا کر مارنا چاہتا تھا، اور ہم اپنی ناقص پالیسیوں، ناسمجھیوں، ہٹ درمیوں کے سبب اس کے پھیلائے جال میں پھنستے چلے گئے، اور جو لوگ یہ ادراک رکھتے تھے کہ ہم کسی گہری سازش کا شکار ہیں، ہم ان دیکھی دلدل میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ صرف اڑ سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجبور تھے بیچارے، اور اس صورتحال نے فوج کے مورال کو بری طرح متاثر کیا۔ عام افسروں کی خواہش تھی کہ دشمن کے پراپیگنڈے کا ڈھنگ سے، بہتر اسلوب سے، اچھے طریقے سے جواب دیا جائے، پاک فوج کے عظیم کردار کو داغدار ہونے سے بچایا جائے، لیکن اس نکار خانے میں ان توتیوں کی آواز سنتا کون؟ وہاں تو حالات میں ایسے ارتعاش اٹھ رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سب اپنا اپنا راگ الاپ رہے تھے، ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا رہا تھا۔ معمولی بونوں نے اپنی دانست میں اپنا قد پہاڑ سے بلند سمجھ لیا تھا۔ عجیب طرح کی آوازیں، بے ڈنگی چالیں، بےہودہ تجاویز، بے وقت کی راگنی، یہ صورتحال کسی کو تو کیا متاثر کرتی، ہم خود اس کا نشانہ بن گئے اور مٹ گئے۔ ہماری تعداد کم تھی، اس لیے کسی ڈیوٹی کی تخصیص نہیں کی گئی تھی، ایک وقت میں خصوصاً افسران کو 2-3 ڈیوٹیاں ادا کرنی پڑتی تھیں۔ اس روز
روز بھی میں ایک ایسے ہی اہم مشن پر جا رہا تھا۔ میری کمپنی کے جوان مختلف محاذوں پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں بوقت ضرورت اکٹھے کر کے ہم کوئی مشن کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ مجھے ڈویژنل کمانڈر نے براہ راست طلب کیا تھا، جس سے معاملات کی سنگینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ جب میں ہیڈ کوارٹر پہنچا تو کرنل لیاقت کا ہیلی کاپٹر وہاں کمانڈوز سمیت لینڈ کر رہا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس مرتبہ بھی مہم خاصی زوردار ہے۔ کرنل لیاقت کو عموماً ایسی ہی خطرناک مہمات کے لیے بلایا جاتا تھا کیونکہ ان کے دلیرانہ کارناموں کی گونج بہت دور تک سنائی دینے لگی تھی۔ ایوی ایشن کے کمانڈر ہونے کے ناطے انہوں نے جو محیل العقول کارنامے انجام دیے تھے، اس پر ہر چھوٹا بڑا افسر انہیں تحسین کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جنرل صاحب کے سامنے موجود تھا، جو مجھے آپریشن کی باریکیوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ شاید مئی کے آخری دنوں یا جون کا آغاز کا واقعہ ہے۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان ریل کا رابطہ بحال رکھنے والے واحد پل بیراب بازار پل پر بھارتی فوج نے مکتی باہنی کے روپ میں اچانک قبضہ کر لیا۔ ان دنوں یہاں ہماری فوج نہ ہونے کے برابر تھی اور ابھی تک ہم بنگالیوں پر ہی اعتماد کر رہے تھے۔ بڑی تشویشناک صورتحال تھی کیونکہ اگر اس پل پر دشمن کا قبضہ برقرار رہتا تو ہمارا ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان واحد رابطہ بھی کٹ کر رہ جاتا۔ دشمن نے چالاکی یہ کی کہ یہاں قابض ہوتے ہی پل پر جگہ جگہ ڈائنامائٹ لگا دیا۔ اس طرح اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستانی فوج پل واپس لینے کے لیے حملہ کرے تو وہ اسے دھماکے سے اڑا کر یہ واحد رابطہ بھی ختم کر دیں۔ ہمارے ڈویژنل کمانڈر جنرل صاحب نے فوراً مجھے طلب کیا اور صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہنے لگے، تمہیں یہ اینٹیک آپریشن کرنا ہے۔ کمانڈوز کو پل کے نزدیک ترین ڈراپ کرو اور ایکشن اتنا تیز ہوگا کہ بھارتیوں کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکے کہ وہ پل اڑا دیں۔ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل بلکہ ناممکن آپریشن تھا۔ ہم لوگ کتنی ہی زیادہ پھرتی دکھاتے، لیکن کمانڈوز کے دشمن کے سر پر پہنچنے تک کیا دشمن کو اتنی مہلت بھی ملتی کہ وہ پہلے سے پل میں لگائے ہوئے ڈائنامائٹ کے ذریعے ایک لیور دبا کر پل کو تباہ کر دینا۔ اور یہ آپریشن بھی ہمیں رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے مکمل اجالے میں، یعنی دن کے 2:30 بجے کرنا تھا۔ جب علم ہوا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کرنل لیاقت ہیں تو دل نے کہا کہ اب یہ ناممکن بات نہیں رہی۔ حالات بظاہر ایسے نہیں تھے کہ ہم یہ ناممکن حد تک مشکل آپریشن انجام دے سکیں، لیکن انہوں نے جنرل صاحب کو بطور ایوی ایشن کمانڈر اپنے مکمل تعاون کا یقین دلا دیا۔ ہم نے ایئر فورس کی مدد سے ایک منصوبہ ترتیب دیا جس میں یہ طے پایا کہ پہلے دشمن کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ایئر فورس ان کے سروں پر تیز اڑانے کرے گی اور پل کے آس پاس دشمن کو دمکانے کے لیے معمولی نوعیت کی فائرنگ کی جائے گی۔ اس طرح دشمن کچھ دیر کے لیے بکھلا جائے گا اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ہم پل پر کمانڈوز اتار دیں گے۔ پہلے گروپ میں 3 ہیلی کاپٹرز جا رہے تھے اور ان کی کمانڈ کرنل لیاقت کر رہے تھے۔ میں پہلے ایک ہیلی کاپٹر میں اپنے ماتحتوں سمیت موجود تھا۔ پلان مکمل ہوتے ہی ہم نے کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر میں سوار کر لیا۔ ایک ہیلی کاپٹر میں قریباً 24 کمانڈو آ سکتے تھے۔ اب ہم لوگ کسی بھی لمحے اڑنے کے لیے تیار تھے، صرف ایئر فورس کی طرف سے سگنل ملنے کی دیر تھی۔ جنرل صاحب بنفس نفیس اس حملے کی کمان کے لیے موجود تھے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ ایوی ایشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انسان کے کندھوں پر ڈال دی تھی، وہ بھی دل ہی دل میں خدا سے کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ بالکل میری طرح پائلٹ کی ذمہ داری ان حالات میں یوں بھی بہت زیادہ نازک ہوتی ہے کہ اس کی ذرا سی لغزش یا بزدلی سب کو لے ڈوبتی ہے۔ ہمیں دن کے اجالے میں اوپن فلائی کر کے جانا تھا۔ دھوکے سے حملہ اور ہونے کے امکانات ہی دشمن نے ختم کر دیے تھے۔ ان حالات میں کوئی پتھر کے جگر والا پائلٹ ہی یہ ذمہ داری قبول کر سکتا تھا۔ ہم سب پرعزم اور دعا گو کرنل لیاقت کے ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ہم آپریشن ایریا سے دور چھپے ہوئے تھے۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ مکتی باہنی کے ہمدردوں کا تھا۔ اگر کسی بنگالی کی نظر ہیلی کاپٹروں میں سوار ہوتے کمانڈوز پر پڑ جاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ دشمن کو مطلع کر دیتا اور ہم کچھ کرنے کی حسرت ہی دل میں لے کر رہ جاتے۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور میں اگنیشن سوئچ پر نظریں جمائے کسی بھی اشارے کا منتظر تیار بیٹھا تھا۔ اشارہ ملنے پر کرنل لیاقت نے چابی گمانی تھی۔ کاکپٹ سے ہماری نگاہیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں اور میرے ساتھیوں کے کان بھی پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ خصوصاً ان حالات میں بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ ان
اذیت ناک لمحوں سے ہمیں تب نجات ملی جب کان ایک مانوس شور کی آواز سے گونجنے لگے۔ پھر ہمارے سروں پر سے 2 پاکستانی سیبر F-86 چنگاڑتے ہوئے دور نکل گئے۔ اس فارمیشن کی کمانڈ ونگ کمانڈر چودھری کر رہے تھے۔ پاکستانی سیبرز کی آواز نے اندر بیٹھے مجاہدین میں جوش و ولولہ کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرنے لگے۔ ان نعروں میں خدا جانے کیا بجلیاں بھری تھیں کہ جو میری نس نس میں دوڑنے لگی۔ پاکستان ایئر فورس کے جعلی شہبازوں نے اس پل سے ملحق ایک بڑے گودام کی دیوار پر راکٹ برسائے۔ اس گودام میں بھارتی فوج مورچہ بند تھے۔ انہوں نے پل پر ایک گولی بھی فائر نہ کی، صرف پل کے ارد گرد علاقے میں مورچہ بند مکتی باہنی اور بھارتی فوجیوں پر فائرنگ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹیک آف کرنے کا سگنل موصول ہوا۔ میں کرنل صاحب کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان کے اندر پل پل اٹھنے والا طوفان اب ان کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ میں ان کے اندر چکراتے طوفانوں کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ جو میری حالت تھی وہ ان پر آشکار تھی۔ اس لمحے وہ ہمارے بیڑے کے کپتان تھے۔ مشکل ترین آپریشن کی پلاننگ کرتے ہوئے ان کے ماضی کو ضرور پیش نظر رکھا گیا تھا، کیونکہ فوجی اصولوں کے مطابق اس بات کی اہمیت نہیں کہ آپ کے پاس بندوق کون سی ہے، بلکہ اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے گولی چلانے والا کون ہے۔ طے شدہ پلان کے مطابق پاکستانی ایئر فورس کے شہبازوں نے دشمن کو الجھا لیا تھا اور اس کے سروں پر تیز اڑانے کر کے اسے قدرے بکھلا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ہیلی کاپٹر بلند ہوا۔ ہمارے ہیلی کاپٹر کے دائیں اور بائیں 2 اور ہیلی کاپٹر بھی بلند ہوئے۔ اب 3 ہیلی کاپٹروں کے کمانڈوز اہم مہم پر روانہ ہو رہے تھے۔ ان ہیلی کاپٹروں کو یکے بعد دیگرے پل کے بہت نزدیک لینڈ کرنا تھا، اسی پل کے نزدیک جس کے کسی بھی لمحے ڈائنامائٹ سے اڑ جانے کا خطرہ موجود تھا، جس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر بھی پرزہ پرزہ ہو کر فضا میں بکھر جاتے۔ لیکن جب اللہ نے کسی قوم سے کوئی کام لینا ہو تو اسباب بھی خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم قدرے نیچی اڑان کر رہے تھے۔ اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ دشمن کی نظروں سے جس حد تک ممکن ہو محفوظ رہیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہیلی کاپٹروں کے انجنوں کی آواز سیبرز کی گڑگڑاہٹ میں دبی رہے۔ یہ ہمارے بہادر اور مایہ ناز پائلٹوں کی جرأت ایمانی تھی کہ انہوں نے اس مہم کو بھی بالآخر سر کر لیا۔ جیسے جیسے ہم منزل کے نزدیک ہو رہے تھے، جوش و غضب سے ہماری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب ہمیں دور سے پل بھی نظر آنے لگا تھا۔ میں کرنل لیاقت کے پہلو میں بیٹھا تھا جب ان کی آواز ہمیں سنائی دی، "اسٹینڈ بائی"۔ میرے بدن کی ساری طاقت پاؤں میں منتقل ہو گئی۔ میں نے یہ حکم دہرایا اور دوسرے ہی لمحے کمانڈوز تن کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے ہتھیار فائرنگ پوزیشن میں کر لیے تھے۔ اپنے قدم ہم نے ہیلی کاپٹر کے فرش پر گاڑ رکھے تھے اور کسی بھی لمحے اتر جانے اور کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر وہ ابدی لمحہ بھی آ گیا، ایسا لمحہ جو انسانی سائیکی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے زندہ لمحات زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ سرمایہ حیات ہے جس نے آج تک مجھ جیسے ہزاروں فوجیوں کو زندہ رکھا۔ یہ سوچ ہی کتنی زندگی بخش ہے کہ اس وطن کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں ہمارے خون کے چند قطرے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے شہریوں، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، آپ کو حالات کی وہ تصویر نہیں دکھائی گئی جو دکھائی جانی چاہیے تھی۔ آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے ایمانداری سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ فوجی شکست تھی یا سیاسی شکست؟ اس لڑائی میں فلک نے مجاہدین کی عظمتوں کے وہ نظارے دیکھے جن کی نظیر تاریخ عالم میں مشکل سے دکھائی پڑتی ہے۔ یہی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگر کوئی یہ کہتا تو وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کاش ہمیں سچ اور جھوٹ کا موازنہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ کاش ہم جان لیں کہ جب منحیث القوم ہم بدعمالیوں کے مرتکب ہونے لگیں، جب راہ رو اور رہبر ہی قافلے کو لوٹنے لگیں، مالی ہی گلشن اجاڑنے پر تل جائے، تب تاریخ خود بھی اپنے آپ کو دہرانے لگتی ہے۔ تب چند انسان مل کر اپنے ارادوں میں لاکھ مخلص ہونے کے باوجود حالات کو سنوار نہیں سکتے۔ جب بدعمالیاں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو مکافات عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ بس یہ جان لیجئے کہ وہ مکافات عمل تھا، ہمارے ملی گناہوں کی سزا تھی۔ وہ اس ملی گناہ میں ہم سب نے بڑھ چڑھ کر حسب توفیق حصہ لیا تھا۔ وہ سانحہ جو 16 دسمبر 1971 کو وقوع پذیر ہوا، اس کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی۔ ہم نے مملکت خدا داد کو لوٹ کا مال سمجھ
لیا تھا، اپنے فرائض بلا کر حقوق کا رونا رونے لگے۔ ہم نے مردار خوروں کی طرح اپنے جسد ملی کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے شہداء کے خون سے غداری کی۔ ہم نے قدرت کی عطا کردہ مہلت کو غنیمت نہیں جانا، اپنے گناہوں کے گرداب میں اندر ہی اندر دھنستے چلے گئے۔ ہم نے یہ نہ جانا کہ فطرت افراد سے اغماض کیا کرتی ہے، ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ خدا را سوچئے سمجھیے، انصاف کیجئے، انصاف کیجئے۔ یہ پاکستان آرمی کی شکست نہیں تھی، من حیث القوم ہماری نااہلی، بے حسی، بزدلی اور بے غیرتی کا شاخسانہ تھا۔ ایئر فورس نے بڑی کامیابی سے دشمن کو الجھایا ہوا تھا۔ ہم نے دشمن کی بکھلاہٹ سے پورا فائدہ اٹھایا اور پل سے بمشکل 100 گز دور اتر گئے۔ ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرتے ہی کمانڈوز نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے چیتوں کی سی پھرتی سے باہر چھلانگ لگا گئے۔ انہوں نے واقعی ٹائیگرز کی طرح دشمن کو دبوچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمانڈوز تعداد میں بہت کم تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔